محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایسے ملک کی جس کے بارے میں بابا لڈن شاہ گپوڑی نے کہا تھا، نیپال کے جنگلوں میں صبح مرتے ہیں، شام کو زندہ ہو جاتے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان گھرے ہوئے ساؤتھ ایشیا کے خوبصورت ترین ملک نیپال کی سیر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے نیپال کے بارے میں وہ دلچسپ حقائق جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے، جس کے بارے میں انگریز کہتے ہیں مدر اینڈ مدر لینڈ آر گریٹر دین ہیون۔ یہ ایسا خوبصورت ملک ہے جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر انسان سانس لینا بھول جاتا ہے، اور جتنا خوبصورت یہ ملک ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت محبت کرنے والے لوگ اور ان کی خوبصورت ثقافت ہے۔ حقیقت میں یہ دیش دنیا کی چھت ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ملک نظر نہیں آتا۔ نیپال کا یہ نام دو الفاظ نی اور پال سے مل کر بنا ہے۔ اس سرزمین پر حکومت کرنے والوں کو نیپا کہا جاتا تھا، اور ایک رائے کے مطابق اس کا یہ نام نیپا سے لیا گیا ہے۔ دورا سرووال ان کا قومی لباس ہے۔ جنوبی ایشیا کا یہ لینڈ لاک کنٹری ہے جسے کوئی سمندر نہیں لگتا۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ لگتی ہیں۔ اس کے شمال میں چین، مشرق، مغرب اور جنوب میں بھارت ہے، اور جنوب مغرب میں صرف 27 کلومیٹر سرحد بنگلہ دیش کے ساتھ ملتی ہے۔ سلسلہ کو ہمالیہ اس کے شمالی اور مغربی حصے میں سے گزرتا ہے۔ نیپال کی دفتری زبان نیپالی ہے، جو ملک کی 44.6% آبادی کی بھاشا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ شاید یاد ہو، جون 2001 میں ایک المناک واقعہ ہوا تھا جب نیپال کے شاہی خاندان کے 9 افراد کو ایک ہی دن ختم کر دیا گیا تھا، اور نیپالی آج تک اس بربریت کو بھلا نہیں پائے۔ اس ملک کا نظام حکومت صدارتی پارلیمانی جمہوریت ہے۔ نیپال میں 2007 سے پہلے تک بادشاہی نظام چلتا تھا، تاہم 2007 کے بعد اس کو بدل کر پارلیمنٹری نظام نافذ کر دیا گیا۔ جب برِ صغیر پر برطانیہ نے قبضہ کیا تو اس میں نیپال کا کچھ حصہ بھی شامل تھا، تاہم بعد میں برٹش گورنمنٹ نے نیپال کو اس کا علاقہ واپس کر دیا۔ نیپال کو ساؤتھ ایشیا کا قدیم ترین ملک ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات سن کر آپ کو اچھا لگے گا کہ نیپال کا فلیگ دنیا کا واحد فلیگ ہے جس کی شیپ ٹرائی اینگل یا ریکٹینگولر ہونے کی بجائے 2 اوپر نیچے ٹرائی اینگل کی شیپ ہے، جو ہمالیہ کی پہاڑیوں کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کے اندر بنا چاند اور سورج یہاں موجود بدھزم اور ہندوازم کو ظاہر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اگر نیپال کے میپ کو کلاک وائز 90 ڈگری گھما کر دیکھیں تو اس کا نقشہ پرتگال سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا سالانہ GDP 89.20 بلین ڈالر ہے، اور GDP گروتھ ریٹ 7.9% ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $2700 ہے، جو پاکستانی 3,75,700 روپوں اور بنگلہ دیشی 2,26,880 ٹکا اور انڈین 1,92,600 روپوں کے برابر ہے۔ ملک $1 بلین کے قریب اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور $10 بلین کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس کی معیشت کا کل پہیہ سیاحت سے چلتا ہے۔ یہ ملک انسانی ترقی کے لحاظ سے 149ویں نمبر پر، کاروباری آزادی میں 131ویں نمبر پر، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے 101ویں، کرپشن فری ممالک میں 111ویں نمبر پر۔ نیپال میں مذاہب کی بات کریں تو نیپال میں 81.3% ہندو، 9% بدھ، 4.4% مسلمان اور 3% کرنت، 1.2% عیسائی، 1% کے قریب دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں، اور شادیوں میں روایتی ایشین شادیوں کا عکس نظر آتا ہے۔ نیپال کا قومی کھیل مئی 2017 تک ڈنڈی بویو یعنی گلی ڈنڈا تھا، تاہم نیپال نے 23 مئی کو اس کو بدل کر والی بال کو قومی کھیل کا درجہ دے دیا۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جو سطح سمندر سے 8,848 میٹر بلند ہے، اور اسے اس روئے زمین کا بلند ترین مقام ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اور سیاحوں کا خواب ہوتا ہے وہ اس پر ٹریکنگ کریں۔ دنیا کی سب سے اونچی 10 چوٹیوں میں سے 8 نیپال میں واقع ہیں۔